نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بزرگوں اور دوستو، عزیز طالب علموں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز تفسیر ابن کثیر دے اندر واقعہ نقل کیتا ہے خواب اور اس دی تعبیر دے متعلق کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہوئی اور عرض کی دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دی تعبیر ارشاد فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خواب پوچھ لے ویا، خواب بیان کرے ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند فرمانے ہاں، خوش ہونے ہاں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دسو کرا خواب دیکھا ہے؟ تو اس مائی نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں خواب دیکھا ہے کہ میں مدینہ شریف دے اندر موجود ہاں، ایک آدمی میرے پاس آیا ہے، میں کو لے کے روانہ ہویا ہے، مدینہ شریف چوں اسا روانہ ہوئے ہیں، تو اس آدمی نے میں کو مدینہ شریف چوں اٹھا کے جنت دے اندر پہنچا دیتا۔ سبحان اللہ، کیسی خوش قسمت ماں ہے جس کو خواب دے اندر جنت وچ پہنچا دیتا گیا۔ پھر عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جلے میں جنت دے اندر پہنچ گیا تو ایک دھماکہ تھیا، اس دھماکے دے نال جنت دے اندر ہلچل مچ گئی۔ تو میں نے توجہ کی تھی کہ آخر کیا بات ہوئی ہے، کیا معاملہ پیش ہے، ہلچل مچ گئی پوری جنت دے اندر۔ تو میں نے نظر اٹھا کے دیکھا، میں دیکھ دیا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ایک مقدس جماعت جنت دے اندر داخل ہو رہی، اور وہ 12 صحابہ ہیں، 1 درجن صحابہ دی جماعت ہے۔ اور عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں صحابہ دے نام ہے کوئی یاد ہے، میں انہاں کو اچھی طرح پہچان دیا، فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے، فلاں ابن فلاں ہے، 12 صحابہ دے نام شمار کرائے۔ پھر عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے دیکھا کہ انہوں نے خوبصورت ریشمی لباس پائے ہوئے اور انہوں نے رگاں جوش مار رہی ہیں، اور حکم کیتا گیا کہ انہاں کو نہر بیدخ دی طرف لے چلو۔ 2 لفظ ہیں، بیدخ یا بیزخ فرمایا گیا۔ حکم ہوا کہ انہاں کو نہر بیدخ دی طرف لے چلو، تو فرشتے انہاں کو نہر بیدخ دے طرف لے چلے اور انہاں کو نہر بیدخ دے اندر غوطہ دیوایا۔ جب غوطہ لگا کے انہاں کو نکالا گیا تو انہاں دے چہرے ایویں چمک دیاں جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے۔ جب اس نہر کول بہر آئے تو انہاں واسطے ایک سونے دی پلیٹ دے اندر، سونے دے برتن دے اندر کھجوراں پیش کیتیاں گئیں، اور کھجوراں نیم پختہ کھجوراں، ادھیاں کچیاں ادھیاں پکیاں۔ کھجوراں دی بہت ساری قسمیں ہیں، ایک کھجور ہوندی ہے مکمل پکی کھجور ہوندی ہیں، ایک ہونی ہیں کچیاں کھجوراں، ایک ہونی ہیں نیم پختہ ادھی کچی ادھی پکی کھجور، ان دا ایک اپنا مزہ ہے کھاون دا۔ تو عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے دے برتن دے اندر کھجوراں پیش کیتے گئے، نیم پختہ ادھیاں کچیاں ادھیاں پکیاں۔ تو انہوں نے اپنی منشا دے مطابق کھجوراں کھائیاں۔ پھر انہوں دے چاروں طرف کولوں ہر قسم دے میوہ دے پھل فروٹ دے دسترخوان لگا دیتے گئے، اور انہاں دسترخوان تے دنیا دے ہر قسم دے پھل فروٹ میوے چن دیتے گئے، لگا دیتے گئے اور پیش کر دیتے گئے۔ تو وہ اپنی مرضی دے مطابق جیرا انہاں کو پسند آندا آئی وہ میوہ لے لینے ہن، اس کو کھانے ہن، اور میوے کھاندے رہے۔ اور پھر آخر تے عرض کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی انہاں دے نال شریک ہوئیاں، اس دسترخوان دے چوں میں بھی انہاں دے نال میوے کھا دیں۔ کتنی خوش قسمت مائی جس نے صحابہ دے نال جنت
جنت دے میوے کھا دے۔ تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب سنا، آقا علیہ السلام نے اس خواب کو بہت پسند فرمایا، بہت خوش ہوئے۔ او وقت ہے کہ اس وقت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک لشکر میدان جہاد دے اندر اللہ دے رستے دے اندر موجود ہے، اور اس لشکر دے اندر 12 صحابہ موجود ہیں۔ جرے ویلے وہ لشکر واپس آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے اطلاع دیتی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لشکر واپس آ گئی ہے، اور اس لشکر دے اندر جرے صحابہ موجود ہیں، اس جہاد دے اندر 12 صحابہ شہید ہوئے، اور انہاں دے نام رسے گئے کہ فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں۔ 12 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم دی مقدس جماعت شہید ہوئی ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اماں کو بلاؤ جس نے میرے سامنے خواب بیان کیتا ہے۔ یہ اوے صحابہ دے نام جی اماں نے پیش کیتے ہیں۔ اس مائی صاحبہ کو بلایا گیا، پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا اب بیان کرو اپنا خواب، دوبارہ بیان کرو۔ اماں نے پھر دوبارہ خواب بیان کیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اماں یہ تیرے خواب دی تعبیر ہے کہ جنہ صحابہ کو تے نے جنت دے اندر دیکھا ہے نا، جنت دے کھانے تے رزق کھانا، وہ 12 صحابہ شہید ہو کے جنت پہنچ گئے۔ کتنے خوش قسمت صحابہ ہیں، کتنی خوش قسمت ماں ہے جس نے یہ خواب دیکھا۔ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، خوش ہوئے، خواب دی تعبیر بھی سامنے آ گئی۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساکوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی محبت نصیب فرماوے، اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نقش قدم دے چلن دی توفیق عطا فرماویں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔